السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بدیع، بدع یبدع، کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا، بغیر نمونے کے کوئی چیز ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی اگزامپل نہ ہو۔ کیا معنی؟ بغیر نمونے کے کوئی چیز شروع کرنا، بنانا۔ موجد، ایجاد کے معنوں میں آتا ہے، ایجاد اردو میں استعمال ہوتا ہے انوینشن، ٹو انوینٹ۔ اسی سے لفظ بدعت بھی ہے۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز شروع کرنا جو اصل میں کوئی نہیں، جس کی کوئی بنیاد اور دلیل نہیں، جس کی عہد نبوی میں کوئی مثال نہیں۔ تو بدیع کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی ویسے تو خالق کے معنوں میں ہے، لیکن صرف خالق کا معنی نہیں بلکہ کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے۔ السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، واذا، اور جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے، قضا یقضی، جھگڑے کا آخری فیصلہ کرنا، امرن، کسی کام کا، فانما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، یعنی اس کام کو جو کرنا چاہتا ہے وہ، کن، بی، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے آسمان اور زمین کا، جب کوئی چیز پہلے تھی ہی نہیں، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اچھا آپ دیکھیے دنیا میں انسان جو کچھ بناتے ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ اور پینٹرز اور معلوم نہیں جو بڑا نام کماتے ہیں اور بہت شہرت پاتے ہیں، وہ جو کچھ بناتے ہیں وہ آئیڈیاز کہاں سے لیتے ہیں؟ کبھی آپ کسی شاعر سے پوچھے، کسی رائٹر سے پوچھے، کسی آرٹسٹ سے پوچھے کہ ان کا جو بہت کریٹو، جس کو نام دیا سو کالڈ کریٹو کام، اس کا آئیڈیا کہاں سے انہوں نے لیا؟ کیا کہتے ہیں؟ نیچر سے۔ گڈ، سب نقلیں مارتے ہیں، سب چراتے ہیں وہاں سے، اور پھر خود کو کریٹو کہتے ہیں، انوینٹر کہتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا۔ حالانکہ بدیع کون ہے؟ جو نمونے کے بغیر، کسی سے آئیڈیا لیے بغیر کوئی چیز بنائے، صرف اس کا اپنا، کچھ تھا ہی نہیں اس سے پہلے، تو وہ کہاں سے آئیڈیا لیتا؟ اس نے کسی سے کچھ نہیں دیکھا، نہ کسی سے جانا نہ سیکھا، خود بنایا آسمانوں اور زمین کو۔ تو جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانوں کو اپنے کاموں میں مدد کے لیے بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کوئی ہمارا سنبھالنے والا ہو، کام میں کوئی ہیلپر ہو۔ اور خاص طور پر جس زمانے میں مین پاور ان کو بہت چاہیے تھے، اب تو مشینوں نے جگہ لے لی ہے نا، بہت ساری چیزوں میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر خاص طور پر لائف سٹائل کس طرح کہ آپ کو ہر کام مشینیں کر دیتی، لہٰذا آپ کسی سے مدد لینا پسند نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ اور اپنی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر کام کے لیے انسانوں کی ضرورت، تبھی لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے۔ اب کوئی ایک دوسرے کو پوچھتا بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں کسی کی، ہر کوئی انڈیپینڈنٹ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے؟ اس کو نہیں ضرورت کسی بیٹے بیٹی کی، کوئی ضرورت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اس کو تو اپنا کام کرانے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف کن کہنے کی ضرورت ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں کسی کو بیٹا کہے؟ دلیل کیا دیتے؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، لہٰذا ان کے باپ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ نہیں، جو ساری کائنات وہ بنا سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا نہیں کر سکتا؟ اگر آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا کیا مشکل ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا تھا؟ کن سے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں بات ہے۔ تو بات یہ کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ غافر 57 کی، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے۔ جس نے وہ بنا لیا وہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ سب کچھ بنا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کن سے کوئی بھی کام کرا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ لکھو، قلم نے پوچھا یا رب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، وہ سب لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ فیوچر کی ساری ہسٹری لکھ دو۔ ہسٹری تو پاسٹ کی ہوتی ہے نا، لیکن قلم کو کہا سارا فیوچر لکھ دو، فکتب، لکھ دیا سارا کچھ۔ اللہ نے کون کہا
ہمیں کسی سے کچھ لکھوانا ہو، جن لوگوں کو خود لکھنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں نا لکھ دو ذرا، لوگ کیا کرتے ہیں ٹائم نہیں، اچھا پھر لکھیں گے، ابھی موڈ نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی معلوم نہیں کیا اور کیا. لیکن قلم نے اللہ کے آگے کوئی مجبوری ظاہر نہیں کی، نہ کسی موڈ کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا اکتب، اور وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس نے سب کچھ لکھ کے دم لیا، اینڈ تک سب کچھ لکھ دیا. کیا اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ لکھیں؟ ہے نہیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہو جاتا ہے وہ، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فَكَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.